بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان ویڈیوز کے اندر آئینہ قادیانیت کے اسباق کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم کتاب کا تعارف، کتاب کس طرز پر کس طریقے پر ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر اضافی عناوین کا جو ہم سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ایسے ہی کتاب کے وہ کتنے حصوں پر تقسیم کیا گیا، مختلف چیزیں جو کتاب سے متعلق تھیں یا موضوع سے متعلق تھیں، ان کو اجمالاً سابقہ ویڈیو میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باقاعدہ طور پر کتاب کی عبارت شروع کرتے ہیں، لیکن جو اصل عبارت ہے وہ تو اگلے ویڈیوز کے اندر آ جائے گی۔ اس سے قبل حرف آغاز ہے، اظہار تشکر ہے، افتتاحیہ ہے، پیش لفظ ہے، تقریض ہے، مقدمہ ہے، ان کو بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے تاکہ کتاب کی جو اہمیت ہے وہ سامنے رہے۔ مقدمہ کو تو ہم تفصیلی طور پر انشاءاللہ مکمل طور پر پڑھیں گے، جبکہ دیگر جو عناوین ہے، حرف آغاز ہے، اظہار تشکر، افتتاحیہ وغیرہ، ان کو ہم مختصر پڑھیں گے، خاص طور پہ ان مقامات کو پڑھیں گے جن کے اندر لکھنے والے نے اپنے احساسات کو اور اپنے مشاعر اور جذبات کو یا کتاب کی اہمیت کو لکھا ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھ کے آگے نکلیں گے۔ آپ مکمل طور پر کتاب کے اندر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسکرین پر بھی عبارت موجود ہوگی، آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حرف آغاز۔ خادم القرآن الکریم حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مدد ظلہ۔ مفتی محمد نعیم صاحب کا اس کتاب میں کیا عمل ہے اور ان کے کیا احساسات ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ یہ ابتدا کے اندر انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، آپ اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان کو خود پڑھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 7 پہ لکھتے ہیں: اکابرین امت اور مجاہدین ملت کی جماعت کے ایک نمایاں فرد، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کی پوری زندگی کا اوڑھنا بچھونا عقیدہ ختم نبوت کے گرد پہرا دینا ہے۔ محترم کی خدمات جلیلہ میں سے ایک عظیم الشان کارنامہ آپ کی تصنیف آئینہ قادیانیت، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت درجہ موقوف علیہ یعنی درجہ سابعہ کے نصاب میں داخل ہے۔ آگے انہوں نے اپنا لکھا کہ میرا اس کتاب کے اندر کیا عمل دخل ہے، وہ آگے وضاحت جہاں آ رہی ہے وہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے رہنماؤں، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب مدد ظلہم، مؤلف کتاب ھذا، اور ہمارے فاضل دوست مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب زید مجدہم نے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے تحریر کی جانے والی اس نصابی کتاب آئینہ قادیانیت کو تفہیم الفقہ کی طرز پر مختلف عملی مشقوں کے ساتھ ترتیب دینے کا ناچیز کو حکم فرمایا، یعنی حضرت مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ میرے انتہائی محترم و مکرم جامع الکمالات مخدوم العلماء والصلحاء حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ ارشد عارف باللہ، شیخ العرب والعجم، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خصوصی دعاؤں اور توجہات سے یہ مشکل کام انتہائی آسان ہوا۔ محترم نے اس کتاب کے نئے انداز سے کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کے لیے اپنے احباب خصوصی میں سے انتہائی کہنہ مشق، ماہر اور مخلص دوست جناب رحیل اعجاز مرزا سلمہ کا انتخاب کیا، جنہوں نے بڑی لگن اور مہارت کے ساتھ اس کام کی تکمیل کی ہے۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب کا عمل ہے کہ انہوں نے ہر سبق کے آخر میں یا ہر سوال کے آخر میں مشقیں رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عناوین بھی دیے گئے ہیں، یعنی عبارت کو عناوین پر تقسیم کر کے بھی لکھا گیا ہے۔ ان حضرات اساتذہ اور مدرسین کی خدمت میں عاجزانہ درخواست ہے جو درجہ موقوف علیہ میں بطور نصاب یا عام لوگوں کے سامنے اس فتنہ کے علمی تلبیسات کا پردہ چاک کرنے کے لیے آئینہ قادیانیت کو بطور سلیبس پڑھاتے ہیں، وہ طرز جدید اور عملی مشقوں کے ساتھ مرتب اس نئے نسخے کا انتخاب کریں، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے اسی نسخے کا انتخاب کیا جس کے اندر
طرز جدید کے ساتھ اور عملی مشقوں کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید ہے کہ اب کتاب کے مضامین کو ذہن نشین کرنا نہ صرف آسان بلکہ دلچسپ ہو جائے گا۔ یہ بالکل نہیں ہے بلکہ دلچسپ ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس حقیق کاوش کو قبول فرما کر ناچیز راغب الحروف، اس کے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس کتاب کی خدمت میں جس انداز سے بھی شمولیت اختیار کی ہے، خدام ختم نبوت کی صف میں شامل فرما کر بروز قیامت رسول اکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرمائے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی یعنی پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی اور اس موضوع سے لگاؤ اور شوق رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالی شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے۔ یہ حضرت مفتی نعیم صاحب نے 19 رمضان 1442 ہجری میں یہ کلمات لکھے تھے، حرف آغاز کا، جن کو نام دیا گیا یعنی 1 مئی 2021 کو۔ آگے اظہار تشکر ہے مؤلف کی طرف سے، اس میں بھی جو مین پوائنٹ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے طلباء کے لیے ایک جامع اور مختصر نصاب عقیدہ ختم نبوت، حیات عیسیٰ علیہ السلام اور کردار مرزا قادیانی پر 3 حصوں میں مرتب کیا، جو الحمدللہ ہر خاص و عام سے داد تحسین وصول کر چکا ہے۔ حال ہی میں شیخ العرب والعجم مخدوم العلماء حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز خادم القرآن الکریم حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رئیس مرکز الافتاء والارشاد غرفۃ السالکین گلستان جوہر کراچی، سابق رئیس دارالافتاء و استاد حدیث جامعہ اشرف المدارس کراچی نے ایک نئی اور جدید طرز پر اثر نو تیار کیا۔ مضامین کے کامل حفظ اور ضبط کے لیے آخر میں عملی مشق کا اہتمام کیا ہے، جس سے کتاب سے استفادہ کرنا ازحد آسان اور سہل ہو گیا۔ امید کامل ہے کہ اساتذہ کرام اپنی تدریس میں اور طلبہ عزیز اس نئی ترتیب سے خوب استفادہ کریں گے، خصوصاً درجہ موقوف علیہ میں دوران درس اسی نسخہ کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی اس محنت کو قبول کرے اور قارئین کے لیے نافع بنائے، آمین۔ از اللہ وسایہ ملتان۔ اس کے بعد ہے افتتاحیہ۔ افتتاحیہ شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جو کہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ حضرت نے بھی آگے جہاں پر اس کتاب سے متعلق بات چیت لکھی ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، باقی تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت الحمدللہ ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے خدمت کر رہی ہے۔ حال ہی میں شاہین ختم نبوت عزیزم مولوی اللہ وسایہ سلمہ نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین کے حکم کی تعمیل میں بڑی عرق ریزی کے ساتھ 30 سوالات کے جوابات آئینہ قادیانیت کے نام سے مرتب کیے ہیں، یعنی بڑی عرق ریزی کے ساتھ 30 سوالات اور جوابات کو انہوں نے لکھا ہے بڑی محنت اور کوشش سے۔ فقیر دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ یہ محنت بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات میں ان کے قرب کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ میں تمام اہل علم سے عموماً اور اپنے سے محبت رکھنے والوں سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ کس قدر قیمتی جملہ ہے اور کس قدر اہمیت ہے اس کتاب کی حضرت کے نزدیک، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر تمام اہل علم سے اور خصوصی طور پر اپنے سے محبت رکھنے والوں سے اس چیز کی گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو کتاب کی اہمیت اس جملے سے بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک مرتب اور تمام معاونین کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ فقیر ابو الخلیل خان محمد از خانقاہ سراجیہ کندیاں۔ اس کے بعد ہے پیش لفظ۔ پیش لفظ حضرت مولانا محمد عابد صاحب مد ظلہ نے لکھے ہیں، جو کہ خلیفہ مجاز پیر طریقت شیخ کامل حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ ہے۔ حضرت اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ آج بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے اصولوں کے مطابق ہر سطح پر کام کر رہی ہے۔ اعلیٰ عدالتوں میں مرزائیوں کو مسلسل شکست فاش ہو رہی ہے۔ تحریری حوالے سے اتنا کام ہو چکا ہے کہ اس موضوع پر پورا کتب خانہ مرتب ہو گیا ہے۔ تحریکی محنت سے آگاہی کے لیے ہفتہ روزہ ختم نبوت کراچی اور ماہانہ لولاک ملتان مسلسل شائع ہو رہا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔
لیکن اس کے ساتھ جماعت نے اس بات کی بھی شدت سے ضرورت محسوس کی کہ اہل علم کو اس موضوع کی طرف بطور خاص مزید متوجہ کیا جائے، جس کی مفید صورت یہ سامنے آئی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حضرات اکابر سے گزارش کی جائے کہ وہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو داخل نصاب کریں۔ اس سے جہاں طلبہ اکرام کو اس موضوع کی اہمیت اور نزاکت کا علم ہوگا، وہاں اس لائن پر کام کرنے والوں کو رہنما اصول بھی حاصل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ وفاق حضرات کرام نے حوصلہ افزائی فرمائی اور طے پایا کہ جدید اسلوب میں قدیم مواد کو مرتب کیا جائے۔ چنانچہ اس ذیل میں 30 سوالات مرتب کیے گئے۔ میر کارواں حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے حکم پر شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب مدغلوہ نے بڑی محنت سے جوابات مرتب کیے، جو آئین قادیانیت کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس موضوع پر کام کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے: کذب مرزا، جس میں اصول تکفیر بھی آ جاتے ہیں، ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی 3 موضوع ہماری اس کتاب میں بھی ہیں۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے متعلق سوالات ہیں 10، پھر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 10 سوالات، اور آخر میں کذب مرزا وغیرہ جو عناوین ہے وہ اس میں 10 سوالات میں آ جاتے ہیں۔ فرماتے الحمدللہ مولانا موصوف نے تینوں موضوعات پر دلنشین انداز سے حقائق ترتیب دیے ہیں، جس کو کچھ علماء نے ملاحظہ کیا۔ چنانچہ کتاب کا پہلا ایڈیشن اکتوبر 2001 میں منظر عام پر آیا، یعنی اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 2001 اکتوبر کے مہینے میں منظر عام پر آیا۔ کتاب دوبارہ بعض اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر یادگار اسلاف حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے بڑی شفقت فرمائی اور متعدد مقامات پر ہونے والی فروغ داشتوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ حضرت موصوف کے شکریہ کے ساتھ مجلس نے تمام متعلقہ مقامات کی تصحیح کر دی۔ اس کے بعد جانشین حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمہ اللہ مرکزی رہنما مجلس تحفظ ختم نبوت نے از اول تا آخر بغور کتاب کا مطالعہ کیا اور تصحیح کی۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ کے فرزند اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندری مدغلوہ کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ، مولانا محمد عبداللہ احمد پور شرقیہ، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ، علامہ خالد محمود سیالکوٹی رحمہ اللہ نے بھی ملاحظہ کیا۔ راقم الحروف محمد عابد نے بھی اپنی ہمت کے مطابق دیکھا۔ جن حضرات نے نظر ثانی کی ان کی آراء کی روشنی میں حذف و اضافہ بھی کیا گیا۔ بہرحال امکانی حد تک کوشش کی گئی کہ کوئی لفظی و معنوی غلطی نہ رہ جائے۔ اب اس کی دوبارہ جدید طباعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ شعبان اور رمضان کی تعطیلات میں ملک کے متعدد مقامات پر ختم نبوت کے موضوع پر منعقد کیے جانے والے دروس میں علماء و طلباء اس کتاب سے مزید مستفید ہو سکیں۔ بہرحال مدارس عربیہ کے علماء اکرام کو اس موضوع کی طرف متوجہ کرنے کی یہ ابتدائی سنجیدہ کوشش تو ضرور ہے، مگر حرف آخر نہیں۔ کتاب کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو بھی ذکر کر دیا، اور آخر میں اپنا تبصرہ بھی یہ ذکر کر دیا کہ یہ ابتدائی سنجیدہ کوشش تو ضرور ہے مگر حرف آخر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بس آپ ایک کتاب پڑھ کے یہ دعویٰ کر بیٹھیں یا مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ چکے ہیں، اب ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم مناظرہ کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے دلائل کا یا ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدائی سنجیدہ کوشش ہے جس پر آپ کی بنیاد بنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ کتابوں کا تعارف بھی ہم کریں گے آگے جا کر اسباق کے دوران، کچھ مستند مفید اور عمدہ کتابوں کا تعارف بھی کریں گے، اور اس کتاب کے اندر بھی کچھ کتابوں کے نام آئیں گے، انشاءاللہ ان کتابوں کو بھی مطالعے میں رکھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند نور اللہ مرقدہم کی اس ذیل میں جو کہ گراں قدر خدمات ہیں، موجودہ نسل ان سے بخوبی آگاہ نہیں۔ یہ گرار شکوہ ہے۔ اگر اس وقت اس نزاکت کو نہ سمجھا گیا تو اندیشہ ہے کہ آنے والی نسل مزید ناواقفیت کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے اس ضمن میں حضرات اکابر کی خدمات پر مشتمل
دارالعلوم دیوبند اور تحفظ ختم نبوت نامی پمفلٹ میں بڑے جامع انداز میں تاریخ مرتب کر دی ہے۔ یہ رسالہ تحفہ قادیانیت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آئین قادیانیت کو عوام و خواص کے لیے مفید بنائے اور حضرت مؤلف مدغلہ کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، آمین۔ امیدوار شفاعت محمد عابد غفر لہ، مدرس جامعہ خیر المدارس، یکی از خدام حضرت بہلوی قدس سرہ۔ یہ جو اوپر انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے اکابر علماء دیوبند نے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوششیں محنتیں کی ہیں اس کو ایک رسالے میں یکجا کیا ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند اور تحفظ ختم نبوت۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ میں لے آتا ہوں، آپ کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ کہ تحفہ قادیانیت جلد اول فہرست جو صفحہ نمبر 20 پہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے، اس کے اندر موجود ہے دارالعلوم دیوبند اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت، صفحہ نمبر 116 پر یہ مضمون موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکا ہے، دارالعلوم دیوبند اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ آپ اس رسالے کا، بلکہ میں یہ کہوں گا اس مکمل کتاب کا تحفہ قادیانیت، اس کا مطالعہ ضرور کریں، بہت سی مفید باتیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ اس کے بعد تقریض ہے حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری مدغلہ کی طرف سے، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ آگے جہاں اس کتاب سے متعلق ان کے احساسات اور تاثرات ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی درخواست پر خواجہ خواجگان مخدوم العلماء حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے حکم پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب ضلع مجدہم نے آئین قادیانیت تالیف فرمائی۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ اسلام کی ساری عمارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قائم ہے۔ یہ پہلا تاثر ان کی طرف سے۔ جو فرد یا طبقہ اسے منہدم کرنے کی کوشش کرے گا، امت مسلمہ اسے کسی صورت میں برداشت نہ کرے گی۔ اسی طرح اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل و فریب، کذب بیانیوں اور جھوٹی پیش گوئیوں کا پردہ بھی خوب چاک کیا گیا۔ فتنہ قادیانیت کے استحصال و تعاقب کے سلسلے میں یہ کتاب انشاءاللہ فضلاء وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے لیے کلیدی رہنما ثابت ہوگی۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ اسے مؤلف ضلع مجدہم اور ناشرین و ناظرین کے لیے دنیا آخرت میں نافع بنائے اور فتنہ قادیانیت کی بیخونی اور سرکوبی کے لیے اہل اسلام کو اپنے اسلاف کی طرح مجاہدانہ اور سرفروشانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا محمد حنیف جالندری، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، محتمم جامعہ خیر المدارس ملتان، 1924 کے اندر یہ کلمات لکھے گئے۔ اس کے بعد مقدمہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ مکمل طور پر پڑھیں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو سمجھنا، یاد کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے ان اسباق کو نافع بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔